دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا تو قارون برا مان گیا۔ قارون سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی زیادہ رقم میں زکوٰۃ میں آخر کیوں دوں۔ قارون نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک عورت کو پیسے دیے کہ تم موسیٰ پر بدکاری کا الزام لگاؤ۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع میں لوگوں سے وعظ فرما رہے تھے، یعنی کہ ان کو اللہ کا پیغام سنا رہے تھے، کہ وہاں پر وہ عورت بھی پہنچی اور وہاں پر موجود ایک آدمی سے جس کے بغل میں وہ کھڑی تھی اسے پورا حال سنایا۔ اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے بھرے مجمع میں سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جو انسان کسی عورت سے زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ انسان شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ عورت آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس نے عورت کو آگے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کہو کیا کہتی ہو بی بی، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اس کی نظر جب اس جلالی نور نبوت پر پڑی تو بے ساختہ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتی اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا تھا، اس لیے جب قارون نے مجھے پیسے دیے کہ آپ پر بدکاری کا الزام لگا دوں تو میں مان گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آج تو زمین کو جو بھی کہے گا وہ آج تیری حکم کو مانے گی، آج وہ تیرے حکم کی تعمیل کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی اتنے جلالی تھے کہ جب ملک الموت آپ کے پاس گئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیوں آئے ہو، تو موت کے اس فرشتے نے کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس زور سے گریپٹا کھینچ کے مارا کہ فوراً ملک الموت اللہ کے پاس واپس گئے اور سارا حال اللہ سے کہہ سنایا۔ پھر آج تو اللہ پاک نے خود ان سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، زمین کو حکم دے، آج وہ تیری مانے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہوئے اور زمین کو کہا کہ پکڑ اس مردود کو۔ جب زمین نے ایک دم قارون کو اپنی طرف کھینچا اور پیروں تک زمین میں چلا گیا تو قارون نے کہا اے موسیٰ، مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور جلال میں کہا اس کو اور پکڑو، کہ زمین نے اس کو مزید کھینچا اور پیٹ تک وہ چلا گیا۔ قارون نے چیخ کر کہا کہ موسیٰ، مجھے معاف کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، اور یوں زمین نے اس کو پورا کا پورا کھینچ لیا اور اس طرح اس کا کام تمام ہوا۔ جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ آج تک کوئی دوسرا نہ ہو سکا۔ مجھے ان کھچروں کی تعداد یاد نہیں ہے دوستوں کہ 70 تھے یا 70,000 جو اس کے خزانوں کی چابیاں لاد کر چلتی تھی، اس لیے ان کے تعداد کا ذکر میں نہیں کر رہا، لیکن ایک چیز سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ شداد نامی ایک دوسرا انسان جس کو کہ وقت کے نبی نے کہا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس نے اس نبی سے پوچھا کہ بتاؤ اس کے بدلے اللہ مجھے کیا دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت۔ تو اس نے کہا کیسی ہے یہ جنت؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ کر اس کا محل وقوع یعنی کہ نقشہ بتایا۔ تو اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس نے وہ جنت اسی دنیا میں بنوا دی، پورا کا پورا اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو بھی چیزیں رکھی تھی، پور جو بھی چیزیں یعنی کہ پورا جنت بنوا دی، اور اس نبی سے کہا کہ مجھے خدا کہو، میں تم کو جنت میں لے چلتا ہوں، اور خود اس کے دیدار کے ارادے سے اس میں داخل ہونے کی سوچی، لیکن ابھی پہلا قدم آگے نہیں کیا تھا کہ زمین پہ بھی نہیں رکھ پایا تھا، یعنی کہ اس کے دروازے پر بھی نہ رکھ پایا تھا کہ مڈ آف اور مڈ وکٹ پہ کھڑے فیلڈر موت کے فرشتے نے ایک شاندار ڈائیو لگا کے بہترین کیچ کیا، اور شائقین کے روپ میں کھڑے باقی کے تمام فرشتوں نے اس شاندار کیچ کی خوب سراہنا کی، تالیوں سے اس کا سواگت کیا، اور اس موت کے فرشتے نے شداد کو سیدھا جہنم کی راہ دکھائی۔ اور یہ قارون اس سے بھی زیادہ دولت مند تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اور اس سے کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اتارا اور فرمایا کہ موسیٰ، تو تو بڑے مضبوط دل کا ہے، تیرا دل بہت مضبوط ہے کہ اس قارون نے تیری اتنی منتیں کی اور یہ نرم نہ ہوا۔ میری عزت کی قسم، اگر قارون مجھے ایک بار بھی پکارتا
تو میں اس کو زمین سے دوبارہ واپس نکال لیتا۔ اللہ اکبر۔ جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، پھر ہم تو اس کے محبوب کے امتی ہیں، اس پیارے محبوب کے امتی جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کیا، کیا وہ ہمیں بھی معاف نہ کرے گا؟ لیکن ہم بھی اس کو پکاریں گے اور اس سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے تو دوستوں، ورنہ بنا روئے تو ایک ماں بھی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی۔ امید کرتا ہوں دوستوں یہ واقعہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرتے جائیں دوستوں، اور میری اس کومنٹری والی بات پہ ضرور کوئی نہ کوئی کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی سٹوری کے ساتھ میں، اور میرا وہ واقعہ جو کہ میں صلاح الدین ایوبی کے اوپر لکھ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ جلدی اس کا دوسرا پارٹ آئے گا۔ جن لوگوں نے پہلا نہیں دیکھا ہے اس کو اس ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک مل جائے گا، ضرور جا کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کو۔ السلام علیکم۔